استاد ظرافت، آبرو دکن، پدم شری جناب دوست محترم شجاعت علی صاحب، جناب ظفر الدین صاحب، میں ممنون ہوں آپ نے ذرا نوازی کی، ورنہ ان ہستیوں کے ساتھ میری نشست خود باعث عزت ہے۔ ناظم بے مثال محترمہ نکہت جہاں صاحبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ دلچسپ بھی ہے، اور ہم 19ویں صدی کے ان آفتاب و مہتاب کو جو فلک بر صغیر ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں ایک لحاظ سے روشن اور تابناک ہوئے گفتگو کریں گے۔ توسیعی خطبہ ہے، تھوڑا سا صبر تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ گھڑی پر میری نظر ہے 4:20 ہو رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو کاغذ سے میں نہیں پڑھتا، لیکن کاغذ کو فالو کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مطالب کو آپ تک کوڈ میں پیش کروں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بہت سے لوگ تو سر سید کے بارے میں جانتے ہیں، اور ابھی پروفیسر ظفر الدین صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے تقابلی جائزہ پیش کیا ہے، تو جو چیزیں کہی گئی ہیں وہ تو میں چھوڑتا ہوا ان سے، کیونکہ تکرار میرا شیوا نہیں ہے۔ کچھ دیر ہم سر سید پر اور پھر ایک تقابلی جائزہ کہ کس طریقے سے ہم نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو پایا ہے، لیکن میرا مرکز آخر میں نابغہ روزگار وہ شخص جس کو پوری دنیا پر اور پوری دنیا کو جس پر اعتبار تھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے غالب کی غزلیں اور میر انیس کے مرثیے دنیا ادب کو تحفے میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علی گڑھ میں 2 حجرے بناؤں، ایک فارسی کا حجرہ مرزا نوشا غالب کے نام، اور ایک اردو کا حجرہ خدائے سخن میر تقی میر کے نام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گفتگو ہوئی، سر سید نے 81 سال عمر پائی، غالب نے 72-73 سال زندگی کی، سر سید کو 10 سال زیادہ زندگی ملی۔ کسی نے مولانا آزاد سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام کیا کیا؟ مولانا آزاد نے کہا تھا زندہ رہا۔ شمع جلتے ہی بجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو 10 سال زندہ ہے وہ 10 سال موت سے لڑتا رہا، جو 50 سال زندہ ہے وہ 50 سال موت سے لڑتا رہا۔ لوگ اس طریقے کو نہیں پاتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر سید کے بارے میں جو حالی نے کہا تھا، وہ شعر پہلے سنانا چاہتا ہوں۔ تیرے احسان رہ رہ کر صدا یاد آئیں گے ان کو، کریں گے ذکر ہر مجلس میں اور دہرائیں گے ان کو۔ وہ اپنے وقت کا ایک فرد کامل بلکہ اکمل تھا، کہ ہم میں کا ہر ایک آلہ اس سے اسفل تھا۔ خرد مندوں کی صف میں 100 موخر تھے، وہ اول تھا۔ غرض اسلامیوں کی فوج کا لیڈر تھا، جنرل تھا۔ سر سید کو اس سے بہتر خراج حالی جیسے شخص اور اکبر الہ آبادی جو بعض وقت سر سید کے ساتھ نہیں تھے